صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو سب جانتا ہے، یہ سوچ کر میں نے لفظوں کو کبھی بھی ترتیب نہیں دی۔ تھک جاؤں تو سر کو سجدے میں جھکا لیتی ہوں، نہ مصلحتوں سے لڑتی ہوں، نہ حالات کا شکوہ کرتی ہوں، نہ اپنوں سے امید رکھتی ہوں، نہ غیروں سے کسی درد کا ذکر کرتی ہوں۔ غموں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہوں، ٹوٹ جاؤں تو نم آنکھوں سے مسکرا دیتی ہوں۔ یہ رنگینیاں، یہ موسم مجھے نہیں باتیں، بناؤ سنگار کی مجھ کو عادت ہی نہیں، دل برا رکھ کر مجھے زبان سے اچھا بننا آتا ہی نہیں۔ میرا مزاج اس دنیا سے کبھی ملا ہی نہیں، جس کو چھوڑ دیا اس کو پھر کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ زمانہ کہتا ہے مجھ کو سلیقہ نہیں زندگی گزارنے کا، اور میں سوچتی ہوں یہ وہی ہیں جنہوں نے کبھی مجھے سنا ہی نہیں۔ صبر کی آیتیں مجھے یاد رکھنی نہیں آتی، تھک جاؤں تو اللہ کی آغوش میں پناہ لے لیتی ہوں۔ روز سناتی ہوں اللہ کو غم کا وہی پرانا سا قصہ، وہاں مجھے دکھ کو لفظوں میں پرونا نہیں آتا، مجھے لوگوں کے لحاظ سے بدلنا نہیں آتا۔ ہاں میری دعائیں میری ہی طرح سادہ ہیں، میری نیتیں بس اللہ جانتا ہے، میری ذات میں ان گنت عیب ہیں، مجھے دنیا سے لڑنا نہیں آتا، لیکن اللہ سب جانتا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے میں بغیر کچھ سوچے سمجھے جو سمجھ میں آتا ہے اپنی تکلیف دکھ درد کہہ دیتی ہوں، اور وہ سنتا ہے اور میرے دل میں امید پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کوئی آیت میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی خیال میرے دل میں آ جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے وہ مجھے سنتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھے بتاتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جو ہر حال میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم صبح آؤ، دوپہر آؤ یا شام کو آؤ، اس کا در کھلا ہوتا ہے، بس تم کو اس کے در پر آنا ہوتا ہے جھوٹے اور کھوٹے دل سے، اور جب وہ تمہیں بیچتا ہے تو جوڑیاں بڑھ کر بیچتا ہے، حالانکہ وہ نیتوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہراساں کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کے ناک پر بیٹھ جاتی۔ نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے میں مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، دل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے، کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان آہستہ آہستہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعہ ہی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں